الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ امید کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، ہم سب کی جملہ بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ در سب دور فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ، آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، کالز کر سکتے ہیں، میسیجز کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، آپس میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، کسی ذہنی الجھن کا شکار ہیں، آپ اس کا کوئی روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو اسکرین پر نمبرز بھی آپ کے سامنے ہیں، کالز کر سکتے ہیں، میسیجز کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کی کالز، آپ کے میسیجز ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی آج حسنین بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسے ہیں حسنین بھائی؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ طبیعت آپ کی کیسی ہے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے، دنیا اور آخرت میں الحمدللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ کالز کی طرف بھی بڑھیں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت میں سناتا چلوں۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے ہم آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ محمد حنیف نور پر فیاض گزار ہوں۔ پچھلے 3 سال سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، دونوں ٹانگیں میری ٹوٹ گئی ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں اور میرے باپ کی مغفرت کی دعا فرما دیں اور چل مدینہ کی دعا فرما دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بتائیں کہ 3 سال پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، دونوں پاؤں ان کے یوں سمجھیے اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ ہمت رکھیں بھائی، حوصلہ رکھیں، مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ یہ وقتی طور پر آزمائش ہے، آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائشوں کا معاملہ ہے۔ اللہ پاک ہر مشکل کو دور فرمانے والا ہے نا، اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ انشاءاللہ الکریم سب بہتر ہو جائے گا۔ کثرت کے ساتھ آپ یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو یہ پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک اس نام پاک کی برکت سے سلامتی نصیب فرمائے گا۔ اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور ایک اور اچھا بھی لگا کہ ماشاءاللہ آپ نے کہا کہ مدینہ شریف کی حاضری کے اسباب بن جائیں، چل مدینہ کی سعادت مل جائے، تو اس کے لیے آپ درود پاک کی کثرت کریں، خوب درود پاک پڑھتے رہیں۔ الحمدللہ سبحان الحمدللہ، اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا، حاضری مدینہ کے اسباب بھی بنتے چلے جائیں گے، دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور جو وقتی طور پر آپ کے ساتھ آزمائشوں کے معاملات ہیں، یہ آزمائشیں بھی اللہ پاک نے چاہا تو دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد حسنین ہے۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے آپ سے دعاؤں کی عرض ہے۔ میں پنجاب سے بات کر رہا ہوں اور میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ سردیوں کے موسم میں دمہ اور سانس کے مریضوں کے لیے کافی آزمائش ہو جاتی ہے۔ بزرگوں اور بڑی عمر کے لوگوں کے جوڑوں میں بھی کافی درد رہتا ہے، کوئی روحانی عمل ارشاد فرما دیجیے۔ جی حسنین بھائی نے کال کی ہے۔ حسنین بھائی کی کال آئی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، دعا کے حوالے سے آپ نے پیغام دیا کہ قبلہ سید صاحب سے دعا کروانی ہے، تو بالکل انشاءاللہ الکریم سید صاحب سے دعا بھی کروائیں گے آپ کے لیے۔ آپ کا پیغام انشاءاللہ الکریم ہم ان تک پہنچا دیں گے۔ امید ہے کہ کچھ دیر میں تشریف لائیں گے۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اچھا، جو آپ نے جیسے روحانی علاج کا کہا ہے کہ سردیوں کا موسم ہے اور اس میں آزمائش ہو جاتی ہے نا بزرگوں کے لیے بھی، اور جیسے
جسم میں کمزوری، جوڑوں میں درد، ہاتھوں میں پیروں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح سانس کے جو مریض ہوتے ہیں، بالخصوص جو دمہ کے مریض ہوتے ہیں، ان کو بڑی پرابلم ہو جاتی ہے نا. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. تو دیکھیں اس ٹھنڈ کے موسم میں، سردی کے موسم میں احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. گرم ملبوسات، گرم کپڑے اس کا بھی استعمال رکھیں. اسی طرح اپنے ڈاکٹر کے، اپنے طبیب کے مشورے سے گرم چیزوں کا بھی استعمال کریں. اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا. اچھا، جہاں تک تعلق ہے روحانی علاج کا، تو بالکل روحانی علاج بھی کرنا بھی چاہیے، وظائف بھی پڑھنے چاہیے. اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکت ہے، بڑی تاثیریں ہیں. تو بالخصوص جو دمہ کے مریض ہیں، جو سانس کے مریض ہیں، جن کے ساتھ یہ پرابلم رہتی ہے، تو 3 دن کا یہ عمل ہے. 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم بھی کریں، پانی پر دم کر کے بھی پئیں. الحمدللہ عز و جل کیسی ہی بیماری، کیسی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، سانس کا ہی پرابلم کیوں نہ ہو، الحمدللہ عز و جل طبیعت میں بہتری آ جائے گی. اور دوسرا جو آپ نے مسئلہ بیان کیا کہ بالخصوص جو بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، جوڑوں میں، ہاتھوں میں، جسم میں درد وغیرہ بھی رہتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں. اللہ پاک بہتر فرمائے گا، جسمانی درد بھی دور ہو جائے گا اور الحمدللہ سے وجل جسمانی کمزوری بھی دور ہوگی. یہ وظیفہ یہ آپ کے سامنے ہیں، تو یہ آپ نے بکثرت یہ پڑھنا ہے. دیگر ناظرین جن کے ساتھ یہ پرابلم ہو تو وہ بھی اس طریقے پر دونوں ہی روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. میسیجز بھی کچھ شامل کر لیتا ہوں. حسرین بھائی استخاروں کے حوالے سے بھی میسیجز آئے ہیں. یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میاں بیوی کا استخارہ کروانا ہے، دونوں بیمار رہتے ہیں اور شوہر کام پر جاتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں کہ دل نہیں لگتا اور بیمار ہو جاتے ہیں. شوہر کا نام ابرار ہے اور ان کی والدہ کا نام آمنہ ہے، اور زوجہ کا نام فوزیہ اور ان کی والدہ کا نام روشن ہے. روحانی علاج بھی بتائیے گا اور ان کا استخارہ بھی کیجیے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے. اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے. حاجرہ پروین نام ہے، والدہ کا نام خالدہ کوثر ہے. کندھوں کو درد رہتا ہے، کندھوں پہ ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے، معدے کا بھی مسئلہ ہے. بتایا کہ 3.5 سال ہو گئے ہیں رشتہ کرتے ہوئے، کہیں پہ بات بھی نہیں بنتی. حاجرہ کا بھی استخارہ کریں اور گھر کا بھی استخارہ کریں کہ کیا مسئلہ ہے، اور پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی دعا بھی ارشاد فرمائیے گا. یہ ایک اور میسیج ہے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، استخارہ کر دیں. میرا نام رقیہ ہے اور والدہ کا نام خالدہ ہے. تو ان تینوں کا آپ استخارہ بھی فرما لیجیے، پھر استخاروں کے جوابات آپ سے معلوم کرتے ہیں. یہ ایک میسیج یہ بھی آیا ہے کہ مجھے ڈراؤنے خواب بہت زیادہ نظر آتے ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے گا. دیکھیں، ڈراؤنے خواب سے نجات کے لیے ایک تو سونے سے پہلے آپ کوشش کریں کہ وضو بنا لیا کریں، باوضو سونے کی عادت بنائیں، اور انشاءاللہ الکریم اس کی بھی اپنی الحمدللہ سب جل برکتیں ملیں گی. اور باوضو سونا ہے، سونے سے پہلے آیت الکرسی شریف پڑھ لیجئے. اسی طرح رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ 21 ٹائم یا متکبرو جو کوئی پڑھ لیا کرے تو اسے ڈراؤنے خواب، برے خواب نظر نہیں آئیں گے. تو یہ 2 روحانی علاج، 2 وظائف آپ کو بتائے گئے، اور رات کو سونے سے پہلے وضو بنا کر سونے کے حوالے سے مشورہ دیا گیا. اس کے پر بھی عمل کیجیے گا، اللہ پاک بہتر فرمائے گا اور طبیعت میں الحمدللہ سے وجل ایک سکون بھی پیدا ہوگا نا. اچھا، پھر دوسرا یہ کہ ایک بات اور ذہن نشین رکھیں. دیکھیں، دن بھر جو خیالات، جو چیزیں، جو باتیں ہمارے ذہن میں گردش کر رہی ہوتی ہیں نا، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہی چیزیں خواب کی صورت میں ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو جب اس طرح کی چیزیں خواب میں نظر آتی ہیں تو لوگ ڈر جاتے ہیں. کیا پتہ نہیں اس طرح کی چیزیں کیوں نظر آ رہی ہیں، کسی کو سانپ نظر آ جاتا ہے تو کسی کو کوئی خون نظر آ جاتا ہے، تو اب بڑے ڈر جاتے ہیں اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں. تو اپنے ذہن کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالات کو یہ ہم پاک و صاف رکھیں، اچھا دیکھیں، اچھا بولیں، اچھا سنیں، تو الحمدللہ سے وجل خواب بھی اچھے آنا شروع ہو جائیں گے نا. تو ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھا کریں. اور پڑھنے کے حوالے سے جو آپ کو وظائف بتائے گا یہ بھی اپنے معمولات میں شامل رکھیں. اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا. آئیے ناظرین، بڑھیں گے آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے میسیجز کیے تھے. وقت ہوا ہے اب آپ کے استخاروں کے جوابات کا. جی حسنین بھائی. ابرار اور فوزیہ یہ زوجین کا استخارہ کیا ہے. استخارے میں جو ہے نظر بد کا اشارہ ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. نظر بد سے حفاظت کے لیے اور نظر لگی ہو اسے دور کرنے کے لیے بہترین وظیفہ میرے شیخ کامل امیر اہل سنت کا عطا کردہ عمل ہے. وہ دونوں زوجین نے کرنا ہے اور الگ الگ کرنا ہے. 60 ٹائم
60 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, پانی پر دم کر کے پئیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے نظر دور ہوگی. اور ان کو مدنی مشورہ ہے کہ یہ ہمارے تعویذات کے اسٹال پر رابطہ کر کے اپنے لیے تعویذات لیں, انشاءاللہ خیر ہوگی. نیکسٹ حاجرہ بی بی کا استخارہ کیا ہے. استخارے میں انہوں نے جو مسائل بتائے تھے, معدے میں درد تھا, جسم میں درد تھا, رشتے وغیرہ کے معاملات تھے, استخارہ کیا ہے. استخارے میں جو ہے وہ جنات کا اشارہ ہے, اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. جنات سے حفاظت کے لیے اور اگر جن کے ساتھ اثرات اور جنات کے معاملات ہوں, اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ یہ کثرت کے ساتھ یا اللہ یا حیو یا قیوم, یا اللہ یا حیو یا قیوم یہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور رات کو سونے سے قبل 21 ٹائم 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے, اور ہو سکے تو ہمارے تعویذات کے اسٹال پر رابطہ کریں, انشاءاللہ یہ ان کا مسئلہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ حل ہو جائے گا. نیکسٹ سے ہمارے رقیہ بی بی, ان کا بھی استخارہ کیا ہے. استخارے میں جو ہے بیماری کا اشارہ ہے. ان کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ 111 ٹائم 111 مرتبہ انہوں نے یا ذل جلالی والاکرام اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, انشاءاللہ عز و جل یہ بیماری دور ہوگی اور یہ اللہ نے چاہا تو صحت یاب ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. وظائف تو آپ نے بتا دیے, پھر اپنی یہ بیماریوں کی کارڈ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں. کارڈ کا عمل بھی کروائیں, اور اسٹارٹ میں مشورہ دیا میں نے کہ جو ہمارے مریض ہیں یا جو ویورز ہیں جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور کسی طرح وہ ہم تک پہنچ نہیں پاتے, تو ہمارے علاقے میں دعوت اسلامی کے مختلف علاقوں میں سٹالز لگتے ہیں, تعویذات کے بستے لگتے ہیں, وہاں جا کر ہمارے نمائندے سے رابطہ کریں, آپ تعویذات لیں, انشاءاللہ بہت عافیت اور اچھا معاملہ ہو جائے گا. بلکہ کوشش کریں کہ جہاں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز فیضان مدینہ قائم ہیں آپ وہاں چلے جائیں, اور ہفتہ وار سنتوں پر اجتماعات بھی ہوتے ہیں تو اجتماع میں بھی شرکت کریں. اجتماع کے اختتام پر بھی روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں, وہاں سے بھی آپ کو بآسانی یہ تعویذات مل جائیں گے انشاءاللہ کریم. آئیے ناظرین بڑھیں گے آپ کی کالز کی جانب, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے گا. گھر میں دراصل بہت زیادہ مشکلات ہیں, پریشانی ہیں, اور اس کے علاوہ گھر میں کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے. اس میں جنید بھائی سے یہ تمام خیال کے لیے بتا دیں, اور گھر کا کس طرح استخارہ کروایا جا سکتا ہے, پاٹ کروایا جا سکتا ہے, ان کو برکت ہو, پریشانی اور بیماریاں دور ہو. اللہ پاک آپ کے گھر کی جملہ مسائل حل فرمائے, پریشانیاں دور فرمائے. 2-3 چیزیں آپ نے پوچھی ہیں, وظیفہ تو میں عرض کرتا ہوں. اب آپ نے کہا کہ گھر کی کارڈ کس طرح کروائیں, آپ آ جائیں روحانی علاج کے اسٹال پر بھی کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں, آن لائن بھی آپ چاہے تو کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ آپ وزٹ کیجئے, اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے, جس کے ذریعے آپ کارڈ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں. فیس بک پیج ہے, یوٹیوب چینل ہے, جس کے ذریعے بھی آپ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائیوں سے آپ رابطہ کر کے کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ گھر میں برکت رہے, تو دیکھیں کارڈ کا عمل بھی کروائیے گا, اچھی بات ہے. کوشش کریں کہ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیجیے. آپ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیاطین چلے جاتے ہیں, اثرات آصف وغیرہ سب وہاں سے چلے جاتے ہیں نا. گھر میں الحمدللہ عز و جل برکت بھی رہتی ہے. اور دوسرا پڑھنے کے لیے جو آپ نے کہا نا گھر میں کافی مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, آزمائشیں ہیں, تو اس کے لیے کوشش کریں آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں, حامیم لا ینصرون. صرف اتنا ہی پڑھنا ہے, حامین لا ینصرون. بڑا طاقتور, بڑا پاورفل یہ وظیفہ ہے, حامین لا ینصرون. یہ آپ نے 41 ٹائم اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھنا ہے 41 مرتبہ. الحمدللہ عز و جل کیسی ہی پریشانی کیوں نہ ہو, اللہ پاک نے چاہا تو وہ پریشانی دور ہو جائے گی. آپ پڑھے پابندی کے ساتھ اور آپ پھر اس کی برکتیں دیکھیے گا الحمدللہ. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. سر کا درد رہتا ہے کافی زیادہ, اور بازو کندھوں وغیرہ, تو علاج بھی کافی کرایا لیکن شفا نہیں ہوئی. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. اس کا بھی وظیفہ آپ کو انشاءاللہ کریم بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام اجاز الحسن, میری والدہ نام رضیہ بی بی. میں موٹر سائیکل تو گر گیا سی تے اپنا ایکسیڈنٹ ہو گیا سی, ریڑھ دی ہڈی تے سٹ لگ گئی سی. 2 دفعہ ڈاکٹراں کو آپریشن بھی کروایا, استخارہ کروانا سی. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے, اپنے حفظ و امان میں رکھے. اعجاز الحسن نام انہوں نے بتایا ہے. جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا انشاءاللہ. جی اگلی کال دیجیے. میرا نام شبان عبداللہ ہے. میں نے یہ معلوم کرنا تھا, میری آنکھ میں دانہ نکل آیا ہے. جنید بھائی دعاؤں کی بھی عرض ہے. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی نصیب فرمائے. آنکھ میں دانہ نکل آیا ہے, اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. دیکھیں اس کا ایک وظیفہ ہے, آنکھ میں اگر جیسے کسی کے دانہ وغیرہ نکل آئے تو اس کے لیے خاص وظیفہ ہے, وہ پڑھا جاتا ہے. تیسرا کلمہ ہے نا, تیسرا کلمہ
सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये मुकम्मल तीसरा कलमा ये आप पढ़ेंगे 3 मरतबा। सही है, 3 मरतबा पढ़कर फिर ये जो शहादत वाली उंगली है इस पर दम करके ये आंख के दाने पर फेर लें और फिर जो हाथ की उंगली है ना इसको झटके आप इस अंदाज से अपने झटकना है तो अल्हम्दुलिल्लाह से वजल आपका दाना ये खत्म हो जाएगा। ये जो आपको वजीफा बताया गया अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ें और 3 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये पढ़कर शहादत वाली उंगली पर पहले दम करें, आंख के दाने पर आप फेर लें, आंख के दाने पर फेरने के बाद फिर आप उंगली को इस अंदाज से झटके, अल्हम्दुलिल्लाह से वजल आपका दाना ये खत्म हो जाएगा। इसके मुताबिक अमल कीजिएगा, अल्लाह पाक ने चाहा तो शिफा हासिल होगी। जी हसनैन भाई इस्तिखारों के जवाब। एजाजुल हसन भाई इस्तिखारा किया है, इनका मसला इन्होंने बताया था कि गालिबन बाइक से एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ था, अल्लाह पाक आफियत वाला मामला फरमाए। इनके साथ इस्तिखारा जो किया, इस्तिखारे में नजर बद का इशारा है। वजीफा यह है कि सूरह कलम की सेकंड लास्ट आयत जो है ये पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से नजर दूर हो जाएगी। और एक और वजीफा इनके लिए और हमारे तमाम व्यूवर्स के लिए है कि जो सफर पर जाते हैं या घर से निकलते वक्त अगर ये वजीफा पढ़ लें या सवारी पर सवार होते वक्त, एक तो दुआ पढ़नी है हमने सवारी की और दूसरा ये वाला वजीफा या सलामू या हफीजू या सलामू या हफीजू या सलामू, ये 11 दफा पढ़ना है। इंशाल्लाह इसकी बरकत से आपकी भी हिफाजत होगी, अगर आपके पास कुछ माल है तो उसकी भी हिफाजत होगी और आपकी सवारी की भी हिफाजत होगी। तो ये वजीफा नोट कर लें, या हफीजू या सलामू 11 टाइम पढ़ना ही है। दूसरे हमारे एक भाई थे जिन्होंने सर दर्द के हवाले से वजीफा पूछा था। सर दर्द के लिए बेहतरीन अमल यह है कि सूरह तकासुर नमाज असर के बाद पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें। पूरे सर या आधे सर का दर्द अगर होता है तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से जो है वो सर का दर्द दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करीम अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए, जुमला मसाइल हल फरमाए। आइए नाज़रीन बढ़ेंगे मज़ीद आपकी कॉल्स की जानिब, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं। जी कॉल चलाइए। मेरा नाम अली अब्बास है। जुनैद भाई ये इरशाद फरमा दीजिएगा कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा बोलने की आदत होती है और इनकी जबान भी बहुत तेज होती है, बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो ऐसों के लिए भी कोई वजीफा इरशाद फरमा दीजिएगा। जो ज्यादा बोलता है फिर पछताना भी पड़ता है तो खामोशी को इख्तियार करना चाहिए। देखिए जिनकी इस तरह की आदत हो ना तो उन्हें चाहिए कि वो इस्तिग़फ़ार की कसरत किया करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये बकसरत पढ़ा करें। जिन लोगों की आदत होती है कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बगैर सोचे समझे जो मुँह में आया बोलना शुरू कर देते हैं, तो इस्तिग़फ़ार की कसरत कीजिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये बकसरत पढ़ा करें। मैं आपको एक रिवायत सुनाता हूँ। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपनी ज़बान की तेज़ी की शिकायत की तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं कर लेते, तुम इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं कर लेते, मैं हर दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सुभान अल्लाह। ये दर हकीकत तालीम उम्मत के लिए था, तो हमें भी चाहिए मदनी चैनल के नाज़रीन इस्तिग़फ़ार की कसरत किया करें। बहुत ज़्यादा इसके फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। बल्कि एक हदीस पाक में आपको सुनाऊँ, बिलखुसूस वो हमारे नाज़रीन के जो माशी हवाले से परेशान हैं, जो तंग दस्त हैं, जो बेरोज़गार हैं, जिनकी आमदनी में बरकत नहीं, जिनके कारोबार में बरकत नहीं, या जिनके जो परेशानियों में घिरे हुए, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई मसले मसाइल, कभी घरेलू हवाले से परेशानी, कभी मुआशी हवाले से, कभी ऑफिस में जहां काम करते हैं तो वहां पर परेशानी, तो इस तरह के मसले मसाइल में जो घिरे रहते हैं, सुने इस्तिग़फ़ार के फ़ज़ाइल व बरक़ात कितने। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया ना, अल्लाह पाक उसकी हर परेशानी दूर फरमा देगा, हर तंगी से उसे राहत अता फरमाएगा और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां से उसे गुमान भी ना होगा।
تو یہ بکثرت آپ پڑھیں. الحمدللہ عز و جل دیکھیں پریشانیاں بھی دور ہوں گی, مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے, اور کتنی بڑی سعادت کی بات ہے نا. اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں, خوب گڑ گڑا کر حضور دل کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ توبہ کریں, استغفار کریں, اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت چاہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں, کرم ہوگا انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. علی شیر عرض کر رہا ہوں قائد آباد ضلع خوشاب سرگودا سے. مدنی چینل کے پروگرام روحانی علاج میں پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ماشاءاللہ پروگرام میں ہمارے لیے دعائیں بھی فرماتے ہیں. الحمدللہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے دعا کروائی تھی ماشاءاللہ عز و جل. میں نے حضور یہ معلوم کرنا تھا کہ دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے بھی کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیجئے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں. جزاک اللہ خیرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دعاؤں کی قبولیت کے شرائط بھی بیان کیے گئے ہیں روایتوں میں, تو وہ شرائط بھی پائے جانے ضروری ہے نا. اب آپ نے وظیفہ پڑھنے کے حوالے سے کہا تو وظیفہ چلے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک وظیفہ اس حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی روزانہ 7 مرتبہ, صرف 7 مرتبہ یا وہابو, اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے وہاب, یا وہابو, جو کوئی 7 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرے تو وہ مستجاب الدعوات ہوگا. سبحان اللہ. مستجاب الدعوات کہتے ہیں کہ جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. تو 7 مرتبہ یہ 7 ٹائم پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ الکریم دعائیں قبول ہوں گی. اور جب بھی دیکھیں دعا مانگیں تو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ دعا کریں, اور اس یقین کے ساتھ, اس امید کے ساتھ دعا کریں کہ میری دعا قبول ہوگی. اعتقاد مضبوط ہو, یقین کامل ہو, تو الحمدللہ سے وجل دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ. اور جب بھی دعا کریں تو دعا کے اول اور آخر درود پاک بھی پڑھ لیا کریں. دعاؤں کی قبولیت کا یہ بھی ایک سبب ہے. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. سر میرا نام اعجاز احمد ہے, ضلع ملتان تحصیل شجاع آباد سے بات کر رہا ہوں. اور آپ بچے ضد بہت کرتے ہیں, اور میرے 3 بیٹے ہیں, کوئی اچھے سے فرما دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں. اللہ پاک آسانی فرمائے, اولاد کو مطیع و فرما بردار بنائیں. ابھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام شہزیب علی, میں دنیا پور سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ کا نام رفت آفرین ہے اور ان کی والدہ کا نام عائشہ بی بی ہے. استخارہ بھی کروائیں اور روحانی وظائف بھی بتا دیں. جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. محمد قاسم بہاولپور سے بول رہا ہوں. ہمشیرہ کو ملیریا ہو گیا ہے, اس کے لیے وظیفہ عنایت فرما دیجیے, اور تمام امراض اور پریشانیوں کے لیے دعا فرما دیجیے. مکہ مدینے کی حاضری کے لیے بھی دعا فرما دیجیے. اللہ پاک آپ کو بھی ہم سب کو بھی حرمین طیبین کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے, بار بار حاضریاں نصیب ہوتی رہیں. جی بالکل انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے. حسنین بھائی آپ استخارے فرما لیجیے. یہ ہمارے چلے آپ کو ہی میں عرض کر دیتا ہوں. قاسم بھائی, ملیریا اس میں بخار ہوتا ہے نا, تو جسے ملیریا ہو جائے, بخار ہو, تو اسے چاہیے کہ وہ بکثرت پڑھا کرے بسم اللہ الکبیر, بسم اللہ الکبیر, بسم اللہ الکبیر. یہ بکثرت پڑھنا ہے. الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی, بخار اتر جائے گا. اور دوسرا یہ کہ اس کے کچھ مخصوص تعویذات بھی ہوتے ہیں. آپ روحانی علاج کے اسٹال سے جو ہے نا یہ تعویذات وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ ان تعویذات کی خصوصیت یہ ہے کہ 12 گھنٹے کے اندر اندر الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے بخار اتر جاتا ہے. تو یہ ضرور حاصل کیجئے گا. اللہ پاک نے چاہا تو کرم ہوگا اور بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی حسنین بھائی استخاروں کے جوابات. شاہزیب بھائی تھے, اپنی والدہ کے حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے تھے, استخارہ کیا ہے. استخارے میں جو ہے وہ بیماری اور آزمائش کا اشارہ ہے. اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. ان کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ یا تو ان کی والدہ خود یا پھر یہ 111 مرتبہ یا حیو یا قیومو یہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے والدہ کو دیں, انشاءاللہ خیر ہوگی. اور والدہ کو چاہیے کہ اگر وہ کثرت کے ساتھ انہی کلمات کو یا حیو یا قیومو یا حیو یا قیومو پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اعجاز احمد بھائی تھے, اپنے بچوں کے حوالے سے غالباً انہوں نے کال کی تھی کہ بچے ضد کرتے ہیں, اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتایا جائے. تو ان کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ جب بچے سو رہے ہوں تو ان کے سرہانے کھڑے ہو کر جو ہے سورہ اخلاص پڑھنی ہے. 1 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ پڑھ کر پڑھیں, اور انشاءاللہ اس کی برکت سے بچوں کی ضدیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, بچے نیک فرما بردار ہوں گے. اور جب بچے ضد کرتے ہوں تو ایسی کنڈیشن میں والدین کو چاہیے کہ ان کے لیے
بد دعا یا کوئی برے کلمات نہ کہیں بلکہ ان کے لیے خیر کی دعا کریں تو انشاءاللہ خیر ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا میسیجز بھی کافی سارے ہیں, چند ایک میسیجز میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں, استخارے ان کے بھی فرما لیجیے گا. نام ہے حسن اور والدہ کا نام شکیلہ بیگم ہے, بہت زیادہ بیمار ہوں, دعا بھی کر دیں, استخارہ بھی کیجیے اور کوئی پڑھنے کے لیے وظیفہ بھی بتائیے گا. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے کہ گھر والے کرنا چاہتے ہیں اور شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے, مناسب رشتہ نہیں مل رہا, پہلے بہت اچھے رشتے آتے تھے لیکن اب شادی کرنی ہے تو رشتے نہیں مل پا رہے ہیں, تو پلیز استخارہ بھی کر کے بتا دیں کوئی بندش ہے یا کوئی اور کوئی مسئلہ ہے یا کوئی رکاوٹ ہے یا آزمائش ہے. تو نام ہے عائشہ بی بی اور والدہ کا نام ہے زوبیہ نام ہے, اور وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا اس حوالے سے, آپ استخارہ فرما لیجیے. جی جب تک بڑھیں گے ناظرین آپ کی کالز کی جانب, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے. میرا نام خالد ہے, میری والدہ کا نام شمیم ہے. میں لوہاروں کا کام کرتا تھا, گاڑیوں کا. میں نے کمر درد کی وجہ سے وہ کام چھوڑ دیا, بہت زیادہ تکلیف تھی کمر میں. کمر درد کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں, اور میں بے روزگار ہوں, مجھے کوئی روزگار کے لیے بھی وظیفہ بتا دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. جی خالد شمیم بھائی ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں, پڑھنے کے لیے وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. جی نیکسٹ سوال دیجیے گا. محمد علی حسن قاری ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میری بہن کا نام کائنات اور والدہ کا نام نصرت ہے. ان کی زیادہ تر طبیعت خراب رہتی ہے, برائے مہربانی استخارہ فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. جی نیکسٹ سوال دیجیے گا. جنید بھائی آپ سے عرض ہے, میری والدہ کافی عرصے سے بیمار ہیں, التجا ہے کہ میری والدہ کے لیے دعا فرما دیں اور کچھ وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں. اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی نصیب فرمائے. وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں, خوب خدمت کیجئے گا والدہ کی, خوب دعائیں لیجیے گا, جتنا وقت ہو سکے والدہ کی خدمت میں گزاریں, اس سے والدہ کا دل بھی خوش ہوگا, والدہ کی دعائیں بھی آپ کو ملیں گی. اور وظیفہ نوٹ کیجئے گا, 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہم انت الباسط, اللہم انت الباسط. یہ پڑھ کر جو والدہ کی دوائیاں وغیرہ ہیں, میڈیسن ہے, اس پر بھی دم کریں, پانی پر دم کر کے بھی پلائیں, اور والدہ پر بھی آپ نے دم کرنا ہے. انشاءاللہ الکریم جل آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام محمد احسان ملک ہے. پہلے تو آپ تمام بھائیوں سے دعا کی عرض ہے, اور میں نے ایک وظیفہ معلوم کرنا ہے کہ اگر بچوں کو نظر بد لگ جائے تو کیا وظیفہ کیا جائے کہ بچوں کو نظر بد نہ لگے. بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے دیکھیں, ایک تو یہ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ پیشگی ہے الحمدللہ سبحان نظر بد سے, بلکہ ہر قسم کے شر سے بچوں کی حفاظت رہے گی. سورۃ الفاتحہ, اور پھر اس کے بعد آخری تینوں قل, سورۃ الفلق, سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. پہلے سورۃ الفاتحہ, پھر اس کے بعد آخری تینوں قل, سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس. یہ قل ہو گئی کتنی, 4 سورتیں. اب یہ چاروں یہ دیکھیں اسکرین پر آپ کے سامنے بھی ہیں, یہ چاروں سورتیں صبح و شام 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کر بچوں پر دم بھی کرنا ہے, پانی پر دم کر کے بھی پلانا ہے. الحمدللہ سبحان بچے نظر بد سے بھی بلکہ ہر قسم کے شر سے, ہر قسم کی برائی سے الحمدللہ سبحان محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ کریم. اس کا طریقہ یہ ہے کہ چاہے تو پہلے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں, اچھا پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں, پھر 3 مرتبہ سورۃ الفلق پڑھ لیں, پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ لیں. اس انداز سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا اس انداز سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ پہلے سورۃ الفاتحہ, پھر سورۃ الاخلاص, پھر سورۃ الفلق, پھر سورۃ الناس. یہ ایک مرتبہ پڑھ کر چلے گئے. پھر اس کے بعد پھر دوبارہ سے پھر سورۃ الفاتحہ, پھر سورۃ الاخلاص, پھر سورۃ الفلق, پھر سورۃ الناس. اس انداز سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا ہر سورت کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی آپ نے پڑھنی ہے. اور اس وظیفے کے اول اور آخر 3 بار آپ درود پاک پڑھ لیں تو الحمدللہ سبحان بچے نظر بد سے بھی اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں گے. اچھا اور اگر بالفرض بچوں کو جیسے نظر بد لگ چکی ہے تو نظر بد اتارنے کے لیے بھی یہی صورت پڑھ کر آپ دم کر سکتے ہیں. آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں, میسیجز کیے تھے, تو وقت ہوا ہے اب آپ کے استخاروں کے جوابات بھی نوٹ کیجیے گا, اور جو وظائف آپ کو بتائے جائیں تو وہ بھی آپ نے نوٹ کرنے ہیں. جی حسنین بھائی. عائشہ بی بی کا استخارہ کیا ہے, غالباً شادی وغیرہ کے معاملات تھے, اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. استخارے میں جو ہے وہ آزمائش کا اشارہ ہے. ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد روزانہ 300 مرتبہ جو ہے یا وہابو پڑھنا ہے
और पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। नेक्स्ट से हमारे खालिद भाई, गालिबन कमर में दर्द था और दूसरा रोजी वगैरह के हवाले से उन्होंने इस्तिखारा करवाया था। इनका इस्तिखारा किया है, इस्तिखारे में जो है वो आजमाइश का इशारा है, अल्लाह पाक खास फजल फरमाए। कमर दर्द अगर हो तो उसको दूर करने के लिए और जिस्मानी अमराज वगैरह बिलखुसूस जिस्म में दर्द होना, इससे हिफाजत के लिए या दर्द हो रहे हो तो उसके लिए बेहतरीन वजीफा यह है कि जिस मकाम पर दर्द हो, स्पेशली अगर कमर में दर्द है तो कमर पर हाथ रखकर 21 टाइम 21 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ या अल्लाहु या हकीमु, या अल्लाहु या हकीमु पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दर्द जो है वो दूर हो जाएगा। और रोज़ी में बरकत के लिए बेहतरीन वजीफा यह है कि आपने फजर की नमाज के बाद जो है वो हाथ उठाकर हाथों की हथेलियों को आसमान की तरफ कर जो है 10 टाइम 10 मरतबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सिफत नाम या बासितु पढ़कर जो है वो हाथों को चेहरे पर फेर लें। इंशाअल्लाह रोजी रोजगार के मामलात हल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे कायनात बीबी और साथ ही हमारे जो है वो हसन भाई, इन दोनों के इस्तिखारे किए हैं। इस्तिखारे में जो है बीमारी का इशारा है। इन दोनों के लिए वजीफा ये है कि 100 टाइम 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने ऊपर दम करें। ये वजीफा जो है 3 दिन तक करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बीमारियां परेशानियां दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अच्छा, यहाँ एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा, बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई, वो मदनी चैनल के नाज़रीन के जिनके इस्तिखारे किए गए। देखें, एक बात याद रखिएगा कि हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिएगा कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। आइए नाज़रीन बढ़ेंगे मज़ीद आपकी कॉल्स की जानिब, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं। जी, कॉल चलाइए। तकरीबन 3 दिन से बुखार मुझे चढ़ रहा है, उतर रहा है और पाँव में भी बहुत दर्द हो रहा है, हाजमा भी ठीक नहीं है, बेचैनी सी है बिल्कुल। मेरा नाम मोहम्मद साद है और वालिदा का नाम सदफ है। 5 टेस्ट भी करवाए हैं, जिसमें से कुछ टेस्ट की रिपोर्ट्स कल आएंगी और कुछ एक हफ्ते बाद। बराए करम मुझे इसका वजीफा भी अता फरमा दीजिए। जी साद भाई, अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इनका भी इस्तिखारा कीजिएगा साद भाई का। और जो बेचैनी का आपने कहा तो इस हवाले से वजीफा भी आपको बताते हैं। अल्लाह पाक आपकी घबराहट, आपकी बेचैनी ये दूर फरमाए और कल्बी सुकून अल्लाह पाक आपको भी और हम सबको भी नसीब फरमाए। जी, नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम सफार अब्बास है, मेरी वालिदा का नाम नसीम है। जिला जंग 18 से 8-10 साल से परेशानी है, जिनात में घेरा हुआ है, सर बहुत जकड़ा हुआ है, बहुत इलाज कराया। बहुत आप मेहरबानी करें, पीर साहब से दुआ करा दें, इस्तिखारा करा दें, कोई मसला है तो। अल्लाह पाक आपके जुमला मसाइल हल फरमाए, जुमला परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए। हिम्मत रखें, हौसला रखें, अल्लाह पाक सब बेहतर फरमा देगा। जो कैफियत आपने बयान की ना, तो अभी इस्तिखारा भी करवाते हैं और पढ़ने के लिए इंशाअल्लाह करीम वज़ाइफ भी आपको बताएंगे। शामिल रहिएगा अभी प्रोग्राम में। जौहर नाम मुझे समझ आया। जी, नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि बेटा हो तो उसके लिए कौन सा वजीफा पढ़ना चाहिए? हुसूल औलाद के लिए ना बेटे की ख्वाहिश है तो जो कोई हर जुमा को 10 मरतबा या बारीऊ ये पढ़ लिया करे, अल्लाह पाक उसे नेक बेटा अता करेगा। तो हर जुमा के दिन आप ये वजीफा पढ़ा करें। 10 मरतबा आप भी पढ़ लें, आपके घर वाले भी पढ़ें। 10 मरतबा या बारीऊ ये आपने पढ़ना है। जी, नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मोहम्मद कासिम भावलपुर से बोल रहा हूँ। हमशीरा को मलेरिया हो गया है, उसके लिए वजीफा इनायत फरमा दीजिए। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिल कबीर, बिस्मिल्लाहिल कबीर, बिस्मिल्लाहिल कबीर ये बकसरत आपकी हमशीरा पढ़ें। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक की रहमत से शिफा हासिल होगी। जी, हसनैन भाई इस्तिखारों के जवाब। साद भाई हैं, इनका इस्तिखारा किया है, काफ़ी दिनों से बता रहे हैं कि बीमार हैं। अल्लाह पाक इन पर अपना खास फजल फरमाए। नज़र है, आप अपनी नज़र उतरवाएं और एक वजीफ़ा है, इसको नोट करें। आपने सूरह कलम की सेकंड लास्ट आयत जो है वो यानी ताक अदद में 3, 7 या 5 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम करें। इंशाल्लाह इसकी बरकत से आपकी नज़र दूर हो जाएगी। और जो बुखार वगैरह है या आपके जिस्म में जो दर्द हो रहा है उसके लिए ये है कि 33 टाइम 33 मरतबा या सलामो अपने ऊपर पढ़कर दम करते रहें जब तक ये बुखार का असर ख़त्म ना हो जाए। इंशाल्लाह खैर होगी। और हो सके तो तावीज़ात के स्टॉल पर राब्ता करें, बुखार के लिए एक स्पेशल तावीज़ात दिए जाते हैं। इंशाल्लाह मसला आपका हल हो जाएगा। जौहर भाई
نام بتایا تھا, جنات وغیرہ کا معاملہ بتایا تھا, انہوں نے اپنا اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. ان کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ یہ باوضو رہا کریں. ایک دوسرا یہ دعا جو ہے, بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی, یہ دعا جو ہے فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اور نماز عصر کے بعد, یعنی صبح اور شام میں جو ہے 3 مرتبہ پڑھنی ہے, اور رات کو سونے سے پہلے جو ہے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سویا کریں, اور ہو سکے تو اپنا حصار بھی کریں. انشاءاللہ عز و جل ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر اپنا خاص فضل فرمائے. اب حصار کے عمل کا آپ نے فرمایا کہ حصار کا عمل بھی کریں, تو حصار کا عمل حدیث پاک میں وہ بیان فرمایا گیا نا, بڑا پاورفل, بہت زبردست یہ عمل ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس, یہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر, اپنے سر پر اور اپنی پوری باڈی پر, پورے جسم پر اس انداز سے ہاتھ پھیر لیا کریں, تو الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ایک حفاظتی حصار بھی ہو جائے گا. ہر طرح کے شر سے, ڈراؤنے خوف سے, جادو جنات اثرات سے, ہر قسم کے نقصانات سے حفاظت رہے گی. اچھا, یہ عمل 3 مرتبہ کرنا ہے, اور حدیث پاک میں بھی یہ عمل ارشاد فرمایا گیا ہے, تو یہ عمل کریں, سنت کی نیت سے عمل کریں. الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت رہے گی. ناظرین, پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے. ہمارے وہ ناظرین جن کے کالز شامل نہیں کی جا سکیں یا جن کے رہ گئے, تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں, 0213717111 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا. اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے, سب کے مسائل حل فرمائے, سب کی پریشانیاں دور فرمائے. دعاؤں کے حوالے سے کالز بھی آئی تھیں, میسیجز بھی آئے تھے. آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. محمد احمد ہیں, ان کے لیے بھی دعا کیجئے گا, ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہے ان کی. محمد احمد جی, اللہ پاک شفا عطا فرمائے. آئیے مل کر دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو. اللہم انا نسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ پاک ہماری, ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما. ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. جو قرضوں میں ڈوبے ہیں خلاصی عطا فرما, جو تنگ دست ہیں انہیں فراخ دستی عطا فرما, جو مظلوم قید میں ہیں رہائی عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین, بیماروں کو شفا عطا فرما دے. جن کے والدین بیمار ہیں, جن کے بچے بیمار ہیں, جو اسپتالوں میں داخل ہیں, یا شافی الامراض, تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے, رحمت کی نظر فرما دے. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے, مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی, میسیجز کیے, اپنی بیماریوں کا, پریشانیوں کا بتایا, اللہ پاک سب کی بیماریاں, پریشانیاں, تکلیفیں دور فرما دے. محمد احمد بھائی کی ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی, اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرما, صحت تندرستی عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا یہ درست ہے کہ دنیا میں کسی